یہ مراد آبادی نے تمام ہندوستان میں مراد آباد کا نام روشن کیا. جبکہ 20ویں صدی میں مراد آباد کو ایک ایسا شاعر ملا جس کے ذکر کے بغیر نہ تو غزل کی تاریخ مکمل ہو سکتی ہے اور نہ ہی مراد آباد کی ادبی تاریخ مکمل ہو سکتی ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ آج ادبی دنیا میں مراد آباد کی پہچان ہی اس شاعر سے ہوتی ہے جسے شہنشاہ تغزل حضرت جگر مراد آبادی کہا جاتا ہے. جی ہاں، وہی جگر جس نے 6 اپریل 1890 کو مراد آباد کی سرزمین پر جنم لیا، بنارس میں جوانی کی صبح کی، روزگار کی تلاش میں آگرہ پہنچے اور ایک کمپنی میں ایجنٹ کی حیثیت سے چشموں کا کام شروع کیا. وہیں وحیدن بیگم سے محبت کر بیٹھے اور شادی کر لی. جب آرتھک حالات سدھرے تو اپنے وطن مراد آباد واپس چلے آئے اور یہاں کے ایک چشمہ کاروباری کی فرم کے لیے ایجنٹ کی حیثیت سے کام کرنے لگے. وحیدن بیگم اس کاروباری سے آنکھ لڑا بیٹھی. جگر صاحب کو کچھ شک ہوا اور انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا. اس واقعے کو جگر صاحب نے اپنے ایک شعر میں اس طرح بیان کیا ہے کہ دیکھا جو ان کے ہاتھ میں دشمن کا ہاتھ ہے، دیکھا جو ان کے ہاتھ میں دشمن کا ہاتھ ہے، کچھ سوچتا نہیں مجھے دن ہے کہ رات ہے. اس حادثے کے بعد جگر کے بقول ان کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ جس چیز کو دیکھتے تھے سرخ نظر آتی تھی. شراب پہلے سے زیادہ پینے لگے اور مراد آباد چھوڑ کر گونڈہ پہنچ گئے. وہاں سر گونڈوی سے ملاقات ہوئی. انہوں نے جگر کے درد کو سمجھا اور اپنی سالی نسیم بیگم سے ان کا نکاح کر دیا. لیکن یہاں تو یہ حالت تھی کہ جگر کی بادہ کشی ان دنوں معاذ اللہ، جگر کی بادہ کشی ان دنوں معاذ اللہ کچھ سوچتا نہیں. جگر کی بادہ کشی ان دنوں معاذ اللہ، جب آپ دیکھیں گے غر کے شراب دیکھیں گے، جب آپ دیکھیں گے غر کے شراب دیکھیں گے، ایک تو کوئی ذریعہ آمدنی نہیں اور جو کچھ تھوڑا بہت کما لیتے وہ پینے میں کما دیتے. اصغر گونڈوی نے جگر کی مالی حالت کو دیکھتے ہوئے ان کی آمدنی کا ذریعہ نکالا کہ اگر کسی مشاعرے میں جگر صاحب کو بلانا ہو تو پہلے کنوینر مشاعرہ جگر صاحب کو کچھ رقم ایڈوانس بھیجیں گے. اس طرح جگر وہ پہلے شاعر ہیں جن سے مشاعروں میں محنتانہ یا آنریریم کا آغاز ہوا. حالانکہ جگر پھر بھی بے نیاز رہے. وہ اکثر کنوینر مشاعرہ سے کہہ دیتے کہ اس رقم کا منی آرڈر فلاں کالج یا فلاں یونیورسٹی کو بھیج دیا جائے اور رسید مجھے بھیج دیں. رسید انہیں بھیج دی جاتی اور وہ مشاعرے میں شریک ہو جاتے. ان کی مالی حالت ویسی رہی جیسے تھی. آخرکار اس طرح کیسے گزارا ہو سکتا تھا؟ نسیم بیگم کا ساتھ چھوٹ گیا. جگر صاحب کے حالات اور خراب ہوتے گئے. پیسے کو محتاج جانے لگے. گھومتے پھرتے اناؤ پہنچ گئے. اناؤ میں مشہور شاعر تھے لالا جگت موہن لال روا. وہاں ان سے ملاقات ہوئی. وہ جگر صاحب کے بہت قدردان تھے. جگر کے لیے انہوں نے عمدہ شراب کا انتظام کرتے، ہر طرح کی سہولت مہیا کراتے، جیب خرچ کے لیے روپیہ دیتے. اس طرح رفتہ رفتہ انہوں نے جگر سے چشموں کا کام چھڑوا دیا اور اناؤ کے ڈسٹرکٹ گزٹ کی ایڈیٹری جگر صاحب کو دلوا دی، جس کی عوض میں جگر صاحب کو 100 روپے مہینہ تنخواہ ملنے لگی. لیکن جگر کو قرار کہاں تھا؟ وہ تو حسن پرست تھے. مینپوری پہنچے اور وہاں پہ شیرازن سے دل لگا بیٹھے. شیرازن کا فریفتہ ہو گئے. وہاں پر لالا دھرم داس کی توجہ سے شیرازن کا قرب حاصل ہوا. شیرازن کو جگر صاحب پیار میں شیراز اور ان کے مکان کو تور کہتے تھے. اسی نسبت سے انہوں نے اپنے فارسی کلام کو، فارسی غزلوں کو جگر صاحب نے بادہ شیراز اور اپنے ایک غزلوں کے مجموعے کو شعلہ تور کا نام دیا ہے. شیرازن سے جگر کی محبت بہت پاکیزہ رہی مگر انجام کو نہیں پہنچ سکی. آخر میں جگر پھر گونڈہ لوٹے، شراب سے توبہ کی اور نسیم بیگم سے دوبارہ نکاح کر لیا. کام آخر جذبے بے اختیار آ ہی گیا. دل کچھ اس صورت سے تڑپا ان کو پیار آ ہی گیا. دل کچھ اس صورت سے تڑپا ان کو پیار آ ہی گیا. اب جگر کی حالت ہو گئی کہ وہ نسیم کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے. وہ نسیم کو اپنی نظروں سے ایک پل کے لیے بھی اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی آخری آرام گاہ یعنی انتم وشرام استھلی کے لیے بھی گونڈہ کو چنا اور اس طرح 9 ستمبر 1960 کو
हजारों चाहने वालों को रोता लगता छोड़कर दुनिया से चले गए। जान ही दे दी जिगर ने आज पाए यार पर, जान ही दे दी जिगर ने आज पाए यार पर, उम्र भर की बेकरारी को करार आ ही गया, और दिल को करार रूह को आराम आ गया, मौत आ गई कि दोस्त का पैगाम आ गया। नगर नगर फिरने वाले जिगर ने जिंदगी के बहुत से चढ़ाव उतार देखे, गैरों के करम अपनों के सितम देखे, इसके बावजूद मुरादाबाद को उन्होंने अपने नाम का अटूट हिस्सा बनाकर रखा। मुरादाबाद से उनका जो लगाव था वो कभी कम नहीं हुआ। एक मरतबा का वाक़या है कि एक मुशायरे के स्टेज से नाज़िम मुशायरा ने, संचालक ने कहा कि अब मैं हिंदुस्तान के मशहूर शायर हज़रत जिगर को ज़हमत कलाम देता हूँ। जिगर साहब बड़ी बेनियाजी के साथ अपनी जगह पर बैठे रहे। दूसरे शायरों ने जिगर साहब से कहा कि हज़रत आपको बुलाया जा रहा है। जिगर साहब ने जवाब दिया कि नाज़िम साहब किसी जिगर साहब को बुला रहे हैं, मैं तो जिगर मुरादाबादी हूँ, मैं तो जिगर मुरादाबादी। इस वाक़े से मालूम होता है कि जिगर साहब को मुरादाबाद से कितना लगाव था कि वो खुद को सिर्फ जिगर कहलवाना भी पसंद नहीं करते थे। ये बात तो रही मुरादाबाद से लगाव की। थोड़ा आगे बढ़ी तो मादर वतन हिंदुस्तान से उन्हें जो मोहब्बत थी वो भी मिसाली थी। तक़सीम मुल्क के वक्त जब जिगर के बहुत से मिलने वाले पाकिस्तान चले गए और जिगर साहब से भी चलने को कहा गया, तो उस वक्त उन्होंने माहाना मैगज़ीन नक़ूश, एक मैगज़ीन निकलती थी लाहौर से, उसके एडिटर थे तुफैल साहब, उनको एक ख़त लिखा और उसमें लिखते हैं कि मैंने फैसला कर लिया है कि जीऊँगा तो हिंदुस्तान में और मरूँगा तो हिंदुस्तान में। एक वक्त पाकिस्तान में ख्वाजा नाज़िमुद्दीन गवर्नर जनरल था। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जिगर साहब को एक कोठी और 3,000 रुपये महीने की पेशकश की गई, लेकिन जिगर साहब ने कहते हुए ठुकरा दिया कि मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं अपने आराम की खातिर वतन के साथ नमक हरामी करूं। एक बार जिगर साहब पाकिस्तान गए हुए थे, वहाँ जाकर बीमार पड़ गए और उनके बकौल कि मुझे ऐसी शदीद तकलीफ कभी नहीं हुई थी, मैं तो ये समझा कि अब अलविदा का वक्त है, दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, मगर मैं पाकिस्तान में मरना नहीं चाहता, मगर मैं पाकिस्तान में मरना नहीं चाहता। हिंदुस्तान से गए हुए एक महाजिर ने पाकिस्तान में जिगर साहब से अपनी परेशानियों का जिक्र किया, तो जिगर साहब ने कहा कि ये तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी वतन से नमक हरामी की सज़ा है, ये वतन से नमक हरामी की सज़ा है। एक बार पाकिस्तान में जिगर साहब मुशायरे के स्टेज पर बैठे हुए थे, वहाँ के किसी मकामी शायर ने कश्मीर के ताल्लुक से नज़म पढ़ी। जिगर साहब इhtजाजन स्टेज छोड़कर चले गए। जिगर साहब की मशहूर नज़म है भाग मुसाफिर भाग मेरे वतन से मेरे चमन से भाग। इस नज़म में उन्होंने अपने वतन के हुक्मरान तबके से कुछ शिकायती अंदाज अख्तियार किया है। जब उनसे पाकिस्तान में इस नज़म की फरमाइश की गई तो उन्होंने जवाब दिया कि वो अपनों की शिकायत अपनों से थी, उसे गैरों के सामने नहीं पढ़ सकता। जिगर साहब की नज़म उनके मजमूए आतिश गुल में शामिल है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। जिगर साहब की गज़लों के 3 मजमूए दाग़े जिगर, शोले तूर, आतिश गुल उनकी ज़िंदगी में छप चुके थे। आतिश गुल पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। 1958 से उनके इंतकाल तक जो कलाम छपने से रह गया था, उसे जिगर के सबसे पहले शोधकर्ता डॉक्टर मोहम्मद इस्लाम ने याद जिगर के नाम से प्रकाशित किया और जिगर का सारा कलाम अब कुल्लियात जिगर के रूप में दस्तयाब हो जाता है। सवाल ये पैदा होता है और ये स्वाभाविक भी है कि वो क्या चीज़ है जिसने जिगर को शोहरत की इस बुलंदी तक पहुंचाया। इसका सादा सा जवाब ये है कि जिगर ने जिस दौर में शायरी की, उस दौर में महबूब के हुस्न जमाल, सौंदर्य की तारीफ और उससे प्रेम की बातें आम थी। ये एक ऐसा विषय था जो तमाम शायरों को वहाँ मिलता है। अगर कोई फ़र्क होता था तो वो सिर्फ ज़बान, बयान, अलंकार, उपमा, रूपक, मुहावरों वगैरह का सहारा लेकर अपनी उस्तादी साबित करने की कोशिश की जाती थी। जिस शायर के वहाँ ये चीज़ें ज़्यादा होती थी उसे उस्ताद मान लिया जाता था, या जो नोक पलक ज़्यादा दुरुस्त कर लेता था वो उस्ताद माना जाता था। इस भीड़ से जो बचकर निकल जाता था या अपने विवेक से कुछ नया करता था, वही अपने दौर का नुमाया शायर हो जाता था। वो आज भी यही होता है। ऐसे शायरों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। इन्हीं में जिगर का नाम भी शामिल है। जिगर की शायरी के 2 नुमाया पहलू हैं जिसने जिगर को जिगर बनाया है।
ایک تو یہ کہ جگر کی شاعری میں کوئی فلسفہ یعنی درشن نہیں ہے، بلکہ व्यवहारिकता ہے. وہ سنی سنائی باتوں پر شاعری نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو کچھ دیکھا، سوچا، سمجھا اور جو کچھ ان کے ساتھ گھٹت ہوا اسے اپنے شعروں میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے. جیسے ابھی پرکاش صاحب نے بھی کہا تھا کہ ورودھاباس ہوتا اکثر شاعروں کے وہاں، کہتے کچھ ہے اور جیون میں کچھ ہوتا ہے. جگر صاحب کی خوبی یہ ہے کہ اگر وہ شراب پیتے تھے تو اس کا انہوں نے اظہار کیا ہے، کھل کر کیا ہے. جو کچھ بھی حسن کے ساتھ جو عشق عاشقی کا معاملہ رہا وہ کھل کر انہوں نے کیا، وہی انہوں نے پیش کیا. آگے خود لکھتے ہیں کہ تکلف سے تصنع سے بری ہے شاعری اپنی، تکلف سے تصنع سے بری ہے شاعری اپنی، حقیقت شعر میں جو ہے وہی ہے زندگی اپنی. حقیقت شعر میں جو ہے وہی ہے زندگی اپنی. یعنی ان کی شاعری اور ان کی زندگی دو الگ الگ چیزیں نہیں تھیں، بلکہ جو زندگی ہے وہی شاعری ہے، جو شاعری ہے وہی زندگی ہے. انہوں نے اپنے مجموعے شعلۂ طور میں لکھا بھی ہے کہ مجھے اپنے شعر و ادب پر سب سے بڑا فخر، سب سے بڑا گرو یہ ہے کہ میری زندگی اور میری شاعری میں بالکل مطابقت، سمانتا ہے، تضاد یعنی ورودھاباس نہیں ہے. جگر کی یہی خوبی انہیں جدید غزل کے قریب بھی لے کر آتی ہے. یعنی آدھونک غزل جیسے ہم کہتے ہیں وہ یہیں سے شروعات اس کی ہو جاتی ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو پریستھتیاں ہمارے سامنے اسے ہم پیش کر رہے ہیں. کچھ کرنا ہے تو یہ صحیح بات نہیں ہے. ایک اچھے شاعر، ایک اچھا ساہتیہکار کے لیے چیز اچھی نہیں ہے، بلکہ جو کچھ دیکھتا ہے، جو کچھ محسوس کرتا ہے، جو کچھ سوچتا ہے، جو کچھ سمجھتا ہے، اسے ایسے ہی پیش کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے. اور جگر نے یہی کیا، اس لیے بڑے شاعر ہیں. دوسری بات، جگر نے اپنی پوری زندگی حسن و عشق میں بسر کی اور بہت سی منزلوں پڑاؤں سے گزرے. پہلے ان کا جھکاؤ حسن یعنی سوندری کی طرف رہا، پھر انہوں نے حسن اور عشق کو برابر کی اہمیت دی. لیکن جیسے جیسے حسن کی بے رخی و بے وفائی دیکھی، ان کی فکر یعنی چنتن میں تبدیلی آتی گئی اور انہیں احساس ہو گیا کہ حسن سدا رہنے والا نہیں ہے، سوندر سدا رہنے والا نہیں ہے، بلکہ ڈھلنے والی چیز ہے. اسے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے، کیونکہ ایک بھوتک چیز ہے. لیکن عشق یا پریم کبھی ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ بھوتک نہیں ہے بلکہ ایک آدھیاتمک بھاؤ ہے جو سرو شکتیمان ایشور کا گڑ ہے اور امر ہے. جگر کی یہی فکر ہے جس نے انہیں شاعری کی دنیا میں امر کر دیا. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عشق نہیں آسان. بس اتنا سمجھ لیجئے کہ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. اور توہین عشق نہ ہو اے جگر نہ ہو، توہین عشق نہ ہو اے جگر نہ ہو جائے دل کا خون مگر آنکھ تر نہ ہو جائے دل کا خون مگر آنکھ تر نہ ہو. اور ہر ایک جان و تن میں سماتا چلا جا، ہر ایک جان و تن میں سماتا چلا جا، محبت کی بستی بساتا چلا جا. محبت 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 محبت، کوئی دھن ہو یہ گیت گاتا چلا جا، کوئی دھن ہو یہ گیت گاتا چلا جا. اور جگر کے اس پیغام کو، اس پیغام محبت کو ہم لوگوں نے پکڑا ہوا ہے انشاءاللہ. اور یہ ان کا پیغام ہم پکڑے ہوئے ہیں کہ ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. اور میں آج کے اس پروگرام میں یہاں آ کر یہ بھی خوشی محسوس کرتا ہوں کہ جس طرح جگر کو لالا دھرم داس ملے، جگت موہن لال روا ملے، الحمدللہ آج بھی جگر کو ابھیویکتی سنہا، امر سکسینہ، آگرتی سنہا اور ان کی پوری ٹیم جو ہے میسر ہے، جو جگر صاحب کے نام کو قائم رکھے ہوئے ہے اور ان کا چل رہا ہے.